الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه على منه وكرمه وتوفيقه ونستعينه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال في موضع آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ملت اسلامیہ کے جاں فروشوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، حضرات سامعین، آج عید الفطر ہے. آج ہم سب مسلمان عید کا تہوار منا رہے ہیں. آج ہم سب مرد عورت عیدگاہ کے اس میدان میں رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے دربار میں شکرانہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم نے پورا ایک مہینہ عبادت میں گزارا ہے. یہ شکرانہ کس چیز پر ہے؟ ہم نے ایک مہینہ پورا اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے اس کی عبادت میں گزارا ہے. اس کے حکم سے ہم نے روزہ رکھا، فرض اور نفل عبادتیں کی، صدقہ و خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، تسبیح و تحلیل کی. اسی کی توفیق، اسی رب العالمین کے توفیق سے ہم نے یہ ساری عبادتیں کی. اسی کی اس توفیق پر شکرانہ کے لیے ہم نے اللہ کے دربار میں عید کی نماز بھی ادا کی ہے. ہمارا یہ شکرانہ اللہ رب العالمین کی عظمت، کبریائی اور بڑائی پر ہمارے ایمان کا اعلان ہے. ہمارا یہ شکرانہ اپنے دین کی عظمت اور بلندی پر، اللہ کے اس دین کے دنیا میں قائم ہونے پر ایمان کا اعلان ہے. ہمارا یہ شکرانہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کو اپنے دین سے دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے. یہ علامت ہے ہمارے ایمان کی پختگی کی. یہ علامت ہے اپنے رب العالمین کے ساتھ ہماری وابستگی اور اپنے دین کے ساتھ اپنے تعلق کی. میرے بھائیوں، اللہ کے حکم سے ہم نے ایک مہینے تک عبادتیں کی ہیں، اور اسی پاک پروردگار کے حکم سے آج کا دن ہمارے لیے تہوار عید کا دن ہے. جس طرح ہمارے دین کی خوبی یہ ہے کہ پورا دین اللہ رب العالمین کا دین ہے. اس بات پر ہم سب کا پختہ ایمان ہے کہ اس دین کی شریعت، اس دین کے قوانین، اس دین کی تہذیب، اس دین کا تمدن، اس دین کی تعلیمات، اس دین کے احکام، سب کچھ اسی پاک پروردگار کی طرف سے متعین کیے ہوئے، اسی کی طرف سے وضع کیے ہوئے، بنائے ہوئے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہوا ابی و امی، اس کے پیغمبر، اس کے رسول اور اس دین کے لانے والے، اسی کے حکم سے ہمیں باتیں کرتے ہیں
اور اسی کا حکم سے ہم یہ تہوار بھی مناتے ہیں، اور آج کا تہوار اسی کا دیا ہوا تہوار، اسی کا مقرر تہوار ہے دوسرے مذاہب سے، اور ہمارے مذہب اسلام سے سب سے بڑا فرق یہی ہے۔ اور اسی لیے پیارے نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، جب انہوں نے نبی کے گھر میں انصاری بچیوں کو عید کی خوشیاں مناتے ہوئے اشعار پڑھتے ہوئے سنا تھا اور اسے روکا تھا، تو نبی نے اپنے ساتھی سے کیا کہا تھا؟ اے ابو بکر، ان کو خوشیاں منانے دو، لکل قوم عیدا وہذا عیدنا اہل الاسلام۔ بہت بڑا جملہ، ایک جملہ لیکن بہت بڑی بات کہی تھی کہ ابو بکر، تمام قومیں، تمام مذہبیں اپنے ہاں عید اور تہوار کا موقع رکھتی ہیں، اور ان تمام مواقع پر یہ قومیں اپنے طریقے سے عید مناتی ہیں، خوشیاں مناتی ہیں، تہوار مناتی ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے۔ وَهَذَا عِيدُنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، لیکن آج کی یہ تہوار عید الفطر، آج کی یہ خوشی ہم مسلمانوں کی خوشی ہے، ہماری خوشی ہے، ہمارے اسلام کی خوشی ہے۔ یہ خوشی کیوں ہے؟ کہ ہم نے ایک مہینہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی عبادت میں گزارا ہے۔ ہم نے پورے مہینے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا، ہم نے پورے مہینے اللہ رب العالمین کے حکم مطابق روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا، اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی۔ اسی پاک رب العالمین کے حکم سے آج ہم یہ تہوار بھی منا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ہماری تعلیم کیا ہے؟ غور کیجئے، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام، اور اس کا جتنا بھی اس انعام پر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے، رات اور دن میں جتنے فتنے ہیں میرے بھائیوں، اگر کم ادراک ہے تو آپ پا ہی نہیں سکتے۔ اگر ادراک ہے علماء کے طبقے میں جائیے تو وہاں بھی بہت سارے فتنے ایسے ہیں جن کو لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ ان فتنوں کے درمیان سے میرے بھائیوں، آپ کو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے گزرنا ہے، اور اپنی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ اللہ کی توفیق، اللہ کی رشد ہدایت ہمیں کتاب و سنت کی راہ ملی ہے۔ دین کی جب تقسیم ہو چکی ہے، فرقوں گروہ میں لوگوں نے بانٹ رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق، اپنی رشد ہدایت سے ہمیں کتاب و سنت کی سچی ڈگر دکھائی ہے، اس دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ارزانی دی ہے، جو سچا دین ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا تھا۔ وہ دین جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المحجۃ البیضاء کہا، اور یہ گارنٹی دی کہ جو اس المحجۃ البیضاء پر قائم رہے گا وہ کبھی دنیا میں ہلاک نہیں ہوگا، وہ کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اس دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک، لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ میرے اوپر ایمان لانے والے مسلمانوں، یہ سن لو، یاد رکھو، قیامت تک اس بات کو یاد رکھنا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تم کو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں تم کو دنیا میں ایک بہت ہی روشن اور چمکنے والی شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ المحجۃ البیضاء، روشن سفید چمکتی ہوئی شاہراہ ہے جس پر میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو آدمی بھی اس راہ کو، اس روشن شاہراہ کو، اس روشن راستے کو چھوڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اپنے کو مسلمان لاکھ کہے، وہ اپنے کو مسلمان لاکھ کہے، جتنا بھی نبی کی محبت کا دعویٰ بھرتا رہے، جتنا بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، لیکن اگر المحجۃ البیضاء کو اس نے چھوڑا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اللہ کی مدد اس کو نہیں ملے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کی توفیق سے اس محجۃ البیضاء کی ہمیں توفیق ملی ہے، یہ راہ ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ یہ راہ کہاں ملے گی؟ المحجۃ البیضاء کہاں ملے گا؟ کہیں ادھر ادھر کسی امام اور کسی عالم کی ڈگر میں تلاش کرنے سے نہیں ملے گا۔ یہ المحجۃ البیضاء کہاں میں ملے گی؟ اس
اس کی بھی تعیین ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی نے خود کیے. کہاں آپ نے وہ بھی بتلا دیا کہ المحجۃ البیضاء کہاں ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے پوری انسانیت کو یہ بتا دیا تھا اللہ کے دین پر عمل کرنا ہوگا. کامیابی چاہتے ہو, گمراہی سے بچنا چاہتے ہو, اللہ کے عذاب سے دنیا میں بچنا چاہتے ہو, ہلاکت و بربادی سے بچنا چاہتے ہو, روزی کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو, تو اللہ کے دین پر چلو. اللہ کو راضی کر لو, اپنے پروردگار کو راضی کر لو, اس رب کو راضی کر لو جس نے یہ آسمان بنایا, اس رب کو راضی کر لو جس نے یہ زمین بنائی, اس رب کو راضی کر لو جو تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہے, اس رب کو راضی کر لو جو تمہیں اولاد دیتا ہے, اس رب کو راضی کر لو جو بیماری سے تمہیں شفا دیتا ہے, اس رب کو راضی کر لو جو پریشانیوں سے تمہیں بچاتا ہے. اگر اس کو راضی کر لو گے تو تم دنیا میں کامیاب رہو گے, ہلاکت بربادی نہیں آئے گی, تمہیں گمراہی نہیں آئے گی, تم اللہ کی راہ پر چلو گے. وہ راہ کہاں ہے؟ ترکت فیکم امرین, تمہارے درمیان دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اگر ان دونوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے, اگر اللہ کی کتاب پر قائم رہو گے, اگر نبی کی سنت کو پکڑے رہو گے, تو کوئی چیز, دنیا کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. دنیا کی کوئی چیز, کوئی بھی تعلیم, دنیا کا کوئی بھی مشن, دنیا کا کوئی بھی مشن, کوئی بھی تنظیم تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا نہیں سکے گی. لیکن میرے بھائیوں, وہ قوم, وہ امت جسے دنیا کی قیادت سونپی گئی, وہ امت جسے دین توحید عطا کیا گیا, وہ امت جسے یہ سکھایا گیا کہ یہ ہاتھ اتنے قیمتی ہیں کہ اگر اٹھیں گے تو اسی تحت اعظم کے سامنے, یہ پیشانی اتنی قیمتی ہے کہ اگر جھکے گی تو اسی پاک پروردگار, اسی معبود حقیقی کے در پر یہ دل اگر خوف رکھے گا, ڈرے گا, تو اسی عظیم رب کے خوف اور اس کے ڈر سے. لیکن یہ امت جہاں فرقوں میں بٹی, وہیں دنیا کے دروں پر بھی اس نے اپنی پیشانیاں جھکا دی, اپنے آپ کو دنیا کے دروں کا معبود بنا, اپنے آپ کو دنیا کی دروں کا پجاری بنا دیا, اپنے آپ کو دنیا کی دروں کا پجاری بنا دیا. اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت نازل ہونی تھی, اللہ رب العالمین کی جو مدد ملنی تھی, اللہ رب العالمین کا جو اعلان تھا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, جس کا اعلان تھا کہ اللہ رب العالمین کا نور, اللہ رب العالمین کا نور ہدایت, اللہ رب العالمین کا نور, یہ دین کا نور, یہ کامیاب ہو کر, یہ پھیل کر دنیا میں گھر گھر میں, دنیا کے گھر گھر میں داخل ہو کر رہے گا. چاہے کوئی کچا گھر ہو اور چاہے کوئی پکا گھر ہو, چاہے دیہات ہو اور چاہے شہر ہو, دنیا کے گھر گھر میں یہ دین پہنچ کر رہے گا. اللہ نے آج ہمیں وہ دکھایا ہے, لیکن دین کی شکل تو ہم مسلمانوں نے خود بگاڑی ہے. میرے بھائیوں غور کرو کہ تم کس دین کے, میرے بھائیوں غور کرو کہ تم کس دین کے حامل بنائے گئے تھے. تم اس دنیا میں انصاف اور عدل و انصاف پھیلانے والے بنائے گئے تھے. وہ دین تم کو دیا گیا تھا جس میں ظلم و زیادتی حرام ہے, وہ دین تم کو دیا گیا تھا جس میں کسی دوسرے بندے کے حق کو مارنا حرام ہے, وہ دین تم کو دیا گیا تھا جس نے یہ سکھایا تھا کہ وطن کی محبت تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے. تم وطن کی خدمت کرنے والے ہو, تم اپنے وطن کی خدمت کرنے والے ہو, تم انسانیت کی خدمت کرنے والے ہو, تم انسانیت کا بھلا کرنے والے ہو. تم وہ کہ انسان تم کو دیکھ کر سمجھے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. لیکن میرے بھائیوں جو نظافت, صفائی, پاکیزگی ہمارے عقیدے نے ہم کو دی تھی, اس نظافت اور پاکیزگی اور اس صفائی کو ہم نے اپنا عقیدہ گندا کر کے دنیا کے بنائے ہوئے دروں پر اپنی پیشانیاں جھکا کر اس عقیدے کو ہم نے گندا کر دیا. اور اس گندگی کا نتیجہ کیا ہے؟ آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے تعلیم کے میدان میں سب سے پسماندہ قوم مسلم قوم ہے. غور کرو میرے بھائیوں, غور کرو. ہم نے دنیا کو علم دیا تھا, ہم نے دنیا کو علم دیا تھا. ہمارا دین وہ ہے جس کی پہلی آیت اس دنیا پر جو نازل ہوئی, جس کی پہلی تعلیم جو اس دنیا پر نازل ہوئی, وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلی وحی جو اس دنیا میں آئی اس دین کی تعلیم ہے,
पढ़ो, पढ़ाओ और तालीम को फैलाओ। और नबी की खूबी ये बतलाई गई, वह युअल्लिमुन्नास, लोगों को तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं। और आज हमारे ऊपर दुनिया वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि दुनिया की तालीम के मैदान में सबसे पसमानदा जो कौम है वो मुसलमान है। मेरी माओ बहनों, सोचो, आप भी सोचो, आप ही की गोद से वो मुहद्दिसीन निकले थे जिनकी तारीख को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू दाऊद, तिरमिजी, इमाम बैहक़ी और न जाने कितने, जिनकी फहरिस्त को हम अगर आज शुमार करें, गिने तो गिन नहीं सकते हैं। और यही नहीं, सिर्फ दीन के मैदान में नहीं, बल्कि आप आज जिसको साइंस कहा जाता है, जिसको दुनियावी उलूम कहा जाता है, वहाँ भी चले जाइए, बैरूनी, रेहानी और न जाने कितने नाम है, इब्न रुश्द, कितने नाम है कि आप गिनते रह जाएंगे। दुनिया को एक तरफ दीन का इल्म दिया था हमने, और दूसरी तरफ दुनिया का जो इल्म कहा जाता है, साइंस का इल्म कहा जाता है, टेक्नोलॉजी का इल्म कहा जाता है, वो भी हम ही ने दिया था। लेकिन आज तालीम के मैदान में हम कहाँ चले गए? हमारा पैसा खर्च होता है तो लग-लायानी जगह पर, हमारा पैसा खर्च होता है तो फजूलियात की जगह पर। आज मुसलमान ईद के हाथ से निकल कर कहाँ जाएगा? वो सिनेमा घरों में, जहाँ पैसे बर्बाद होंगे, जहाँ दीन बर्बाद होगा, जहाँ ईमान बर्बाद होगा, जहाँ अल्लाह की नाफरमानी होगी। अगर उस पैसे को अल्लाह के बंदो, अगर अपने ज़रूरतमंदों के अंदर आपने खर्च किया होता, तालीम के लिए आपने खर्च किया होता, अपने बच्चों को मुसक्कब मुहज़्ज़ब बनाने के लिए खर्च किया होता, तो शायद अल्लाह के यहाँ मीज़ान हसनात में आपका वो काम लिख गया होता। सोचो कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। मेरे नौजवानों, आप सोचो, इस दुनिया के कायद बनने की कोशिश करो, इस दुनिया को सिखाने वाला बनने की कोशिश करो। मेरी माँ बहनों, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझो, आपको अल्लाह ने क्या दिया है और क्या आप बना सकती हैं, वो सोचो। अल्लाह क्या जवाब दोगे? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। मुसलमान में का हर इंसान, अपने आप को अल्लाह वाला कहने वाला हर इंसान, अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हर इंसान, मर्द औरत, छोटा हो के बड़ा, नौजवान हो के बूढ़ा, सब के सब अल्लाह क्या पूछे जाएंगे। सब के सब जिम्मेदार हैं माशरे की इस्लाह की, सब के सब जिम्मेदार हैं अल्लाह के इस दीन को अगली नस्लों तक पहुँचाने की, सब के सब जिम्मेदार हैं अल्लाह की शरीयत को नाफिज करने और अल्लाह की शरीयत को आगे तक पहुँचाने की। फलयुबल्लिग शाहिदिल गायब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीम खुतबे में ये हुक्म दिया था हमको। हम उस दीन के मानने वाले मेरे भाइयों, आज दुनिया मजहब में भी, अपने अपने मजहब में भी न जाने कितनी कैटेगरी बनाई हुई है और कितने दर्जात बनाए हुए हैं। लेकिन हमारे मजहब ने तो ये सिखाया था कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। कोई फजीलत किसी भी इंसान को किसी भी बुनियाद पर, चाहे खानदान हो, चाहे हसब नसब हो, चाहे कबीला हो, चाहे इस दुनिया की कोई आबादी की जगह हो, किसी बुनियाद पर किसी इंसान को किसी इंसान पर कोई फजीलत बरतरी हासिल नहीं है। अगर फजीलत हासिल है तो तक़वा की बुनियाद पर, अल्लाह की इताअत की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर। बस फजीलत की एक ही चीज़ है। हमारे मजहब ने सिखाया था कि सब के सब दुनिया बराबर इंसान है। मेरे भाइयों, इस तालीम को फैलाइए। आज हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मेरे भाइयों, हमारा इस्लाम दहशतगर्दी नहीं सिखाता है, हमारा इस्लाम अमन और शांति सिखाता है, हमारा इस्लाम अदल इंसाफ सिखाता है, हमारा इस्लाम लोगों के साथ भलाई, लोगों के साथ भाईचारगी, लोगों के साथ खैरखाई सिखाता है। और इसीलिए ईद के इस मौके पर भी हमें यह हुक्म दिया गया है कि ईदगाह आने से पहले, ईदगाह में दाखिल होने से पहले सदका फित्र अदा करें, ताकि जो गरीब और नादार हैं, जो फ़कीर हैं, जो ईद नहीं मना सकते हैं, उनके लिए भी खाने का इंतज़ाम हो जाए। वो दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं। अगनूम फ़ी हाज़िल यौम, हमारे नबी ने कहा था कि उनको भी, जो गरीब हैं, जिनकी रोज़ी अल्लाह ने तंग की है, उनको गरीब नादार ना समझो, उनको भी मालदार बना दो आज के दिन, ताकि वो भी ईद तुम्हारे साथ वैसे ही मनाए जैसे तुम मनाते हो। हमारे दीन ने तो ये सिखाया था, हमारे दीन ने तो ये सिखाया था कि अगर तुम्हारा पेट भरता है लेकिन बगल में एक गैर मुस्लिम पड़ोसी भूखा रात में सो रहा है, तो तुम मुसलमान नहीं हो। मुसलमान उस वक्त होगे जब अपने इस गैर मुस्लिम पड़ोसी का पेट भरोगे।
ہمارا دین تو وہ تھا، لیکن ہم نے اس دین کو چھوڑ کر اپنی رسوائی خود ہی کی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس دین کی طرف ہم لوٹیں، ضرورت ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، چاہے عورت ہو مرد، چاہے عورت ہو کہ مرد، چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا، سب اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے اس معاشرے کو صحیح معنی میں مسلم معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو اچھے سے سمجھیں، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وہ رب العالمین جس نے کہا ہے کہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاؤ گے تو اللہ کا جواب دو گے، تو اس ذمہ داری کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور صحیح معنی میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی اپنے اندر پیدا کر کے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی اپنے اندر پیدا کر کے اس دین پر صحیح عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، آج کا دن ہمیں بڑائی اور کبریائی، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جو ہم نے ابھی 1 مہینے کی عبادت کی ہے، اللہ کی وہ بڑائی کبریائی ہمارے دلوں میں بس جائے جو ہم نے اس عبادت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور 11 مہینے کی ہماری زندگی، 11 مہینے کی ہماری بقیہ زندگی اسی نہج پر اور اسی طریقے پر گزرے جس طرح ہم نے 1 مہینے کی زندگی گزاری ہے۔ اگر وہ 1 مہینے کی زندگی گزرنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی، ہم نے نماز چھوڑ دیا، ہم نے عبادتیں چھوڑ دی، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، یاد رکھیے ہمارے بھائیوں، وہ 1 مہینے کی عبادت ہمیں کام نہیں آئے گی، وہ 1 مہینے کی عبادت ہمیں کام نہیں آئے گی، کیونکہ سلف کہتے تھے کہ سب سے برا انسان وہ ہے لا یخاف اللہ الا فی رمضان، جو اللہ سے صرف رمضان ہی میں ڈرتا ہے۔ سب سے برا انسان وہ ہے جو اللہ سے صرف رمضان میں ڈرتا ہے۔ رمضان میں ڈر کر نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، زکوٰۃ بھی دے دی اور دوسری عبادتیں بھی کر لی، لیکن رمضان جیسے گزرا، چاند نکلا، سارا کا سارا معاملہ ختم۔ میرے بھائیوں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی یہ دعوت دیتی ہے ہمیں کہ اس دین پر ہم سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس طرح قائم ہو جائیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اور پوری انسانیت کو، اپنے برادران وطن کو، سب کو یہ بتلا دیں کہ مسلمان انسانیت کا دشمن نہیں، انسانیت کا دوست، انسانیت کا دشمن نہیں، انسانیت کا دوست ہے، اور انسانیت کی تعلیم دینے والا یہ دین ہے جس دین کے ہم ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس چیز کو ہم پوری دنیا میں پھیلائیں، جبکہ آج پوری دنیا ایک ساتھ ہو کر مسلمان کو اور مسلمان کے دین کو اس دنیا سے ختم کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہمیں بار بار یاد آتی ہے کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی العاقلۃ علی قصعتها قالوا ومن قلۃ یا رسول اللہ قال بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری مسلم دشمن دنیا اکٹھا ہو کر تم لوگوں کو اس دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرے گی، کھا جانے کی کوشش کرے گی، جیسے جانور اپنے کھانے کو کھاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیوں ایسا ہوگا، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، بل انتم کثیر، دنیا میں بہت ہوگے، ہر ملک میں تمہاری آبادی ہوگی، ہر طرف پھیلے ہوگے، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ قیادت کی جو چیزیں ہیں، قیادت کی جو ہنر ہے، وہ تم سے ختم ہو چکا ہوگا، تم دنیا دار ہو جاؤ گے، بہت ہوگے لیکن دنیا دار ہوگے، اس لیے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح تم ہوگے، سیلاب جہاں چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے، ایسی دنیا جہاں چاہے گی تم کو لے کر چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو یاد کیجئے اور اس عید کو اپنے لیے واقعی عید بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول کرے۔ رب العالمین ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں ان سب کو تو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم، تیری توفیق سے، تیری رشد و ہدایت سے ہم نے رمضان کا روزہ رکھا، رمضان میں تیرے حکم سے عبادتیں کی، فرض نمازیں، فرض عبادتیں، نفل عبادتیں ہم نے کی۔ رب العالمین ان تمام ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم ہمارے اوپر نازل فرما۔ آج پوری امت آج امت کا بڑا حصہ دین سے دور جا پڑا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو دین کی طرف لوٹا دے، ہم کو دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اپنی شریعت پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں اپنی شریعت پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ایمان کی محبت ہمارے اندر پیدا کر دے، ایمان کا جیرا ہمارے اندر پیدا کر دے، ایمان کی حلاوت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ ہم جب تیرا نام لیں تو ہمارے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی گرمی پیدا ہو، اور ہمیں تیری عظمت اور تیری کبریائی و بڑائی کا شعور حاصل ہو جائے۔
رب العالمین ہم تیرے دین پر چلنے والے ہو جائیں۔ رب العالمین آج مسلمان پریشان حال ہے، رب العالمین آج مسلمان پریشان حال ہے۔ تو اپنے کرم سے رب العالمین، تو اپنے کرم سے، تو اپنے فضل سے ہم میں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر۔ جو پریشان حال ہیں ان کو ان کی پریشانی سے نجات دے۔ جو بے روزگار ہے رب العالمین ان کو روزگار سے کر دے۔ جو روزگار سے ہے رب العالمین ان کے روزگار سے میں برکت عطا کر۔ رب العالمین روزگار کی تنگی سے ہمیں نکال دے۔ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ رب العالمین ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو آپس میں ملا دے۔ ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دے۔ سب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت پیدا کر دے۔ سب کو اس ملک کا خادم بنا دے۔ رب العالمین اس ملک کو امن و امان کا ایسا گہوارہ بنا دے کہ دنیا والوں کے لیے وہ مثال بن جائے۔ رب العالمین ہماری زندگی میں اطمینان عطا کر۔ ہمیں سکون کی زندگی نصیب کر۔ پریشانیوں سے نجات دے دے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس میدان میں ہم اکٹھا ہوئے ہیں رب العالمین تجھ کو یاد کرنے کے لیے۔ تیرے فضل کرم کو ہم یاد کرتے ہیں رب العالمین، تیرے فضل کرم کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے سیئات و لغزشات کو یاد کرتے ہیں۔ رب العالمین تیرے رحم و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ اپنے رحم و کرم سے ہمیں ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہمارے جو ماں باپ، ہمارے جو اکابرین، ہم میں کے جو بڑے اور ہم میں سے جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ رب العالمین تو ہماری بخشش فرما دے اور ان سب کی بخشش فرما دے۔ رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم نازل فرما۔ امت محمدیہ پر رحم نازل فرما۔ امت محمدیہ کو کتاب و سنت کی روشن شاہراہ پر اکٹھا کر دے۔ دین کا سچا حامی بنا دے۔ رب العالمین قبلہ اول آج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قبلہ اول کی بیتابی ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ رب العالمین عالمی صہیونیت اور عالمی صلیبیت نے اکٹھا ہو کر ہمارے اس قبلہ اول پر حملہ کیا ہوا ہے۔ رب العالمین ہمارے اندر طاقت نہیں لیکن تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ اس قبلہ اول کو ہمیں لوٹا دے، اس کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما دے۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کو جو جہاں بھی ہیں ان سب کی تو حفاظت فرما، ہماری جانوں کی حفاظت فرما، ہماری مالوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے تعلیمی جو معاقل ہیں، تعلیمی جو محل ہیں، تعلیمی جگہیں، رب العالمین سب کی تم حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو نیک بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو نیک بنا دے، ہماری ماں و بہنوں کو نیک بنا دے۔ رب العالمین ہم سب کو نیکی کی زندگی عطا کر، اپنا اطاعت گزار بندہ بنا کر اس دنیا زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بھائیوں آپ سب کو جمعیت اہل حدیث ضلع بنارس کی طرف سے عید کی اس خوشی پر ہزار مبارکباد ہو۔ آپ سب نے نہایت پرسکون ہو کر عید کا دوگانہ ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آج کی اس عبادت کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اور ہمارے ساتھ انتظامیہ نے جو تعاون کیا ہے اور اچھے سے اس نماز کو ادا کرنے کی ہمیں موقع دیا ہے، ہم انتظامیہ کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور ہمارے وہ تمام احباب جنہوں نے اس انتظام کو اچھا سے اچھا کرنے کے لیے محنتیں کی ہیں۔ رب العالمین ہمارے ان تمام احباب کو جزائے خیر عطا کر، ان کی نیکیوں میں اضافہ کر، ان کے تمام نیک عمل کو میزان حسنات میں داخل کر دے، اور ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔